حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ محبت ایسی، راہ چلتے یاد آ گیا اس پک ڈنڈی پہ کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کی غرض سے بیٹھے تھے، سواری سے اترے، قافلہ روکا، اس پک ڈنڈی پہ جا کے بیٹھ گئے۔ ساتھیوں نے بعد میں سوال کیا، عبداللہ جی آپ نے بغیر وجہ کے جا کے وہاں بیٹھنا پسند کیا، آخر وجہ کیا بن گئی؟ کہا میں ایک دفعہ اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ ادھر آ کے قضائے حاجت کی غرض سے بیٹھے تھے، مجھے یاد آ گیا میرا محبوب ادھر سے گزرا تھا، ادھر بیٹھا تھا، تو یاد آ گیا، میں اپنے محبوب کی یاد میں ادھر آ کے بیٹھ گیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر آ کے آپ نے فرمایا، یا معشر المہاجرین، اے مہاجروں، نوجوانوں، خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 چیزیں تمہیں بیان کرتا ہوں جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہیں تم ان میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ پہلی چیز، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قوم اعلانیہ فحاشی میں مبتلا ہو جائے، جب لوگ اعلانیہ فحاشی میں مبتلا ہو جائیں، پیچھے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تم ان میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اور پھر فرمایا جب لوگ اعلانیہ فحاشی میں مبتلا ہو جائیں، کیا اعلانیہ فحاشی ہے؟ آج سے 4-5 دن پہلے ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر جو دن منایا گیا، وہ ایک ویلنٹائن، ایک چوڑا اپنے مذہب کے اندر جو نہ شادی کر سکتا تھا، نہ عورت کی طرف دیکھ سکتا تھا، ایک عورت کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے، اور پھر بعد میں اس کو یا قید کر دیا گیا، یا دیش سے نکال دیا گیا، یا پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، یہ تینوں باتیں موجود ہیں، باہر قید، عمر قید کیا گیا، بعد میں چوڑوں نے مل کے اس چوڑے کی یاد کے اندر یہ دن منانا شروع کیا، یہ محبت کا دن ہے، اور پھر آج وہ چوڑے کی یاد میں میرا نوجوان، میرے پاکستان کا، میری مسجد کا نمازی، میری یونیورسٹی کالج کے اندر پڑھنے والا، وہ اس یاد کے اندر، اگرچہ اس کا ذہن ادھر نہیں ہے، لیکن دن منا کے وہ اس کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ بتائیے اعلانیہ فحاشی اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رب العالمین نے فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں جو یہ پسند کرتا ہے نا کہ ایمان والوں میں فحاشی پھیلائے،
جو یہ پسند کرتا ہے کہ مومنوں کو فحاشی کی طرف لے کے جائے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اس کے لیے عذاب علیم ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ نے کہا دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ جس ملک کے حکمران اس یاد کے اندر اس دن کی مناسبت سے پھول پیش کرتے ہوں، کیا اعلانیہ فحاشی کے اندر کردار نہیں ہے؟ جس ملک کے اندر میڈیا اس دن کی مناسبت سے باتیں کرتا ہو، اعلانیہ فحاشی کی طرف نہیں جا رہے؟ لہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے دنیا کے عذاب کو بیان کیا ہے، اللہ طاعون جیسی بیماریاں بھیجے گا، ایسی بیماریاں آئیں گی ان کے بڑوں نے ان بیماریوں کے بارے میں سنا بھی نہیں ہوگا۔ کیا بیماریاں نہیں آئی؟ کیا یہ سارا کچھ نہیں ہو رہا؟ تو پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے جو ہمیں ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے کہ فحاشی اعلانیہ جس قوم کے اندر آتی ہے پھر اس قوم کو اللہ بیماریوں میں جکڑتا ہے۔ 8 مارچ اب پاکستان میں رواج پکڑتا جا رہا ہے، اللہ معاف فرمائے، ظلم کی انتہا ہے۔ مال روڈ پہ گندے ذہنوں کے لوگ اس دن کی مناسبت سے عورت آزادی مارچ نکالتے ہیں۔ کون سا ملک ہے جس میں 14 لاکھ مسلمان کٹے تھے، جس کو حاصل کرنے کے لیے اس ملک کے اندر پاکستان کی مین شہرہ کے اوپر، لاہور کے دل کے اوپر کھڑے ہو کے عورت نے ایک فلیکس پکڑ رکھا ہے، میرا جسم میری مرضی۔ بتاؤ اس سے زیادہ اعلانیہ فحاشی کیا ہو سکتی ہے؟ کیا پرموٹ کرنے والے، سیکیورٹی دینے والے ہمارے ملک کے حکمران ادارے نہیں ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اعلانیہ فحاشی آتی ہے پھر اللہ رب العالمین اس قوم کے اندر طاعون جیسی یا ایسی بیماریاں بھیجتا ہے جس کا تذکرہ ان کے بڑوں نے نہیں سنا تھا۔ دوسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَ وَجَوْرِ سُلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ جس قوم میں ماپ تول میں کمی آتی ہے، جو قوم ماپ تول میں کمی کرتی ہے، جو قوم لینے کے وقت تو 1000 گرام پورا ہونا چاہیے، دینے کے وقت میں تھوڑی سی ڈنڈی مار لوں، آخر کوئی بات نہیں، میں نے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، میں ایک غریب ریڑھی والا ہوں، میں ایک پھل فروش ہوں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کوئی بات کے اندر نہیں، 1000 گرام سے وہ کبھی 100 گرام کم کرتا ہے، کبھی 50 گرام کم کرتا ہے، کبھی 10 گرام ہی بیچارہ کم کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ کیا بنے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس قوم میں قحط سالی نازل کرتا ہے۔ قحط سالی آتی ہے، غلطی کتنی ہے؟ تھوڑی سی، بس 10 گرام کی غلطی ہے، 100 گرام کی غلطی کر دے گا، 800 گرام تو نہیں کھا سکتا نا، 1000 میں سے 700 گرام تو نہیں نہ کھا سکتا، 500 گرام بھی نہیں رکھ سکتا، غلطی تھوڑی ہے۔ اور اس جرم کی وجہ سے سزائیں 3 ہیں دنیا کے اندر۔ حضرت شعیب کی قوم پہ اللہ نے عذاب نازل کیا تھا اس لیے کہ ماپ تول میں کمی کرتی تھی، وہ سارے کے سارے پکڑے گئے تھے۔ اور آج 3 سزائیں جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، یاد رکھیے سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں فرق نہیں ہو سکتا۔ جو آپ نے فرمایا بالکل سچ ہے، جو آپ نے فرمایا بالکل حق ہے۔
غلطی تھوڑی ہے، سزا مل رہی ہے۔ دوسری سزا شدت المعونہ، ان کی معیشت کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ہزار جتن کرتا ہے بیچارہ، صبح فجر کے وقت منڈی جائے گا، بیچارہ تھک تھکا کے واپس آئے گا، آ کے ریڑھی لگائے گا، 1.5-2 گھنٹہ ریڑھی کو سجائے گا، پھر ساری رات تک اس کو بیچتا رہے گا، 12 بجے گھر پہنچے گا، 1000 روپیہ بھی پورا نہیں بچت کر سکے گا۔ شدت المعونہ، اللہ کے رسول نے فرمایا معیشت کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ دکان کھولتا ہے بیچارہ صبح سویرے، تلاوت بھی بڑی اچھی چلاتا ہے، لیکن ماپ تول میں کمی کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے، اس کی معیشت جکڑی جاتی ہے۔ بڑی کوشش ہے تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے، 3 سزائیں حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے۔ شدت المعونہ وجور سلطان علیہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسری سزا اس قوم کو ملتی ہے، ان پر جابر حکمران مسلط کیے جاتے ہیں۔ ظالم حکمران مسلط کیے جاتے ہیں۔ کل پرسوں کے ٹیکسوں میں ایک ٹیکس لگا ہے، بڑی قبروں کے اوپر بھی ٹیکس ہوگا۔ دال پہ ٹیکس ہے، 17% سے بڑھا کر 25% کرنا ہے۔ ہر چیز پہ ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ بات خاص اس حکومت کے لیے نہیں ہے، یہاں عمران خان ہو یا زرداری ہو، جو بھی آ جائے یہ مسلط ہوں گے، غلطی میری ہے۔ وجور سلطان علیہم، ایسے حکمران مسلط کیے جائیں گے جو ظلم کریں گے ان پہ۔ یہ کھانے کے لیے کماتا ہے بیچارہ، بازار میں جاتا ہے آٹے کے لیے لائنوں میں لگ جاتا ہے، بازار میں جاتا ہے 10 روپے سستا اس کو گھی تیل مل رہا ہے، لائنوں میں لگ جاتا ہے۔ یہ بیچارہ سارا دن محنت کرتا ہے، بازار میں جاتا ہے چینی سستی مل رہی ہے، لائنوں میں لگ کے لیتا ہے۔ یہ سارا کچھ تھک تھکا کے حاصل کرتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس نے ماپ تول میں کمی کی ہے، اس لیے پکڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایسی برکتوں کا نزول کرے گا، ایک کھجور سارا قافلہ کھائے گا اور کافی ہو جائے گی۔ ایک گاؤں کے لیے ایک اونٹنی کا دودھ کافی ہوگا، گزارا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر زمین والے، ایمان والے، اللہ سے ڈرنے والے، دو ہی چیزیں، دو ہی تقاضے اللہ نے کیے ہیں، ایمان والے ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، ایمان کی شرائط پہ عمل کرنے والے ہوں، ایمان کو سمجھنے والے ہوں، خالی خولی دعویٰ نہ ہو، واتقوا، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، قدم قدم پہ اللہ سے ڈرتا ہو، پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہو، جب کوئی غلطی کرنے لگے اس کے ذہن میں آ جائے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب بستی والے ایسے بن جائیں گے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان کی برکتیں بھی ان کے لیے کھول دوں گا، زمین کی برکتیں بھی ان کے لیے بچھا کے رکھ دوں گا۔ برکتیں آئیں گی لیکن اپنی غلطی کو مجھے دور کرنا ہوگا۔ دوسری چیز کہ ماپ تول میں کمی، جس کی وجہ سے 3 سزائیں، ایک قحط سالی، ایک معیشت کا جکڑا جانا اور ایک جابر حکمران۔ تیسری چیز وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب قوم زکوٰۃ نہیں دیتی، زکوٰۃ روک لیتی ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، آج IMF کی طرف دیکھنے کے بجائے زکوٰۃ کا نظام اس ملک میں رائج کیا جائے، اور یہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی شریعت کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا۔ یہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے جس کے ساتھ دین اسلام کے سارے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں، ہمارے ملک کے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ صرف یہ ایک مسئلہ اگر ہم پورا کر لینا، ایک چیز پوری کر لیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب قوم زکوٰۃ نہیں ادا کرتی پھر اللہ رب العالمین الا منع القطر من السماء، آسمان سے بارشوں کا سلسلہ روک لیا جاتا ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، بارشوں کی ضرورت ہے، بیماریاں بڑی ہیں، ہر بندہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، ہر شخص خاندان کے کتنے لوگ بیمار ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ الا منع القطر من السماء، جب قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی، زکوٰۃ یہ نہیں ہے کہ میرے پاس فقیر مانگنے والا آ گیا، 100 روپے اسے دے دیا، اب میں نے لکھ لیا، سال بعد حساب کیا، اچھا وہ جا کے دسمبر میں نے 100 روپے ایک فقیر کو دیا تھا، یہ اب رمضان سے پہلے اس کے حساب میں آ گیا ہے، اس کا نام زکوٰۃ نہیں ہے۔ غلط مسئلہ سمجھایا گیا قوم کو۔ زکوٰۃ سال بعد حساب کتاب کر، حساب کتاب کر کے جتنا اللہ کا حق ہے، یہ تیرا نہیں حق، یہ تیرے مال کی میل کچیل ہے، یہ تیرا حق نہیں ہے، یہ اللہ کا حق ہے جو تمہیں ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ پوری نہیں ادا کر سکتا، ایک ہی دفعہ میں نہیں ادا کر سکتا، اچھا اس دفعہ تو ایک دفعہ میں ادا نہیں کر سکتا، فضول خرچی کرنی ہے، شادی کے موقع پر فائرنگ کرنی ہے، شادی کے موقع پر میں نے وہ پٹاخے شرلیاں چلانی ہیں، شادی کے موقع پر میں نے ناچ گانے والے کنجر اداکار بلانے ہیں۔ اب 1 سال کے اندر ہی اس کی تیاری کر رہا ہے، خرچے کا حساب کرتا ہے، اتنا خرچہ ہو جائے گا، پھر یک مشت اکٹھا کرتا ہے۔ یہ دا دپے اللہ کے ہاں نہیں چلتے۔ مفتی صاحب تھوڑی سی رعایت دیں، وہ مفتی بیچارہ بھی رعایت دے گا، چلو کچھ نہ کچھ تو ہمیں دے گا۔ اللہ کے ہاں رہتے نہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرا حق ہے، یہ میرا حق مجھے ادا کر۔ اگر میرا حق مجھے ادا نہیں کرے گا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا منعوا، اللہ آسمان سے بارشوں کو روک لے گا۔ اور پھر آگے فرمایا اگر تمہارے اندر یہ جانور چھپائے نہ ہو، ایک قطرہ پانی کا آسمان سے نہ برسے۔ یہ بارشیں اگر کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں اللہ چوپایوں کی وجہ سے برساتا ہے۔ کتنی کو قوم کو چھوڑیں، اس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، میں اپنے آپ سے پوچھ لوں، آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں، 52 تولے 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی، اس کی مقدار میں میرے پاس مال ہو، سال بھر میرے پاس پڑا رہا ہو، کیا میں نے زکوٰۃ ادا کی ہے یا اس کی فکر کی ہے؟ کبھی فکر کی ہے؟ تیسری چیز اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ روکتی ہے پھر اللہ آسمان سے بارشوں کو روکتا ہے۔ چوتھی چیز وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ وَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیتی ہے، پھر اللہ اس پہ ان کا دشمن مسلط کر دیتا ہے۔ وہ دشمن کرتا کیا ہے؟ جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہے وہ ان سے چھین کے لے جاتا ہے، جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان 10 بڑے ممالک میں شامل ہوتا ہے جہاں گندم سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ کیا ہمارے پاکستان سے افغانستان میں گندم نہیں جاتی رہی؟
کیا باقی ملکوں میں یہاں سے گندم نہیں جاتی رہی؟ یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، آج سے پیچھے چلے جائیں، چند سال پیچھے جائیں، گندم کی ریشو زمین سے بہت کم تھی۔ زمین سے 1 ایکڑ فصل، 1 ایکڑ سے کم از زیادہ سے زیادہ 10 من گندم لیتے رہے لوگ، 20 ہوئی، 30 ہوئی، 40 ہوئی۔ آج اس دور کے اندر کتنی ایسی زمینیں ہیں جہاں سے 70 من بھی فصل نکل رہی ہے۔ 10 بڑے ممالک میں شمار ہے۔ پاکستان کی اپنی چیز ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب قوم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا وعدہ توڑ دیتی ہے، پھر اللہ ایسا دشمن مسلط کرتا ہے جو ان کی چیزیں بھی ان سے چھین کے لے جاتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر سے کیا دنیا سونا نکال کے نہیں لے کے جا رہی تھی؟ ہمارے ملک کے اندر کیا زرعی رقبہ آج بھی زیادہ نہیں ہے؟ کیا آج بھی ہمارے پاس سبھی کچھ نہیں ہے؟ لیکن یہ سارا کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب قوم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا وعدہ توڑ دیتی ہے، پھر اللہ اس کو پکڑ لیتا ہے، اور وہ پکڑ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ان پہ ایسا دشمن مسلط کرتا ہے IMF کی صورت میں کہ وہ آ کے انہیں کہتا ہے قبروں پہ بھی ٹیکس لگاؤ۔ اللہ ایسا دشمن مسلط کرتا ہے جو قبروں پہ بھی ٹیکس لگواتا ہے۔ اللہ ایسا دشمن مسلط کرتا ہے جو ہماری چیزیں چھین چھین کے لے کے جا رہا ہے۔ میں نے کون سا اللہ کا وعدہ توڑا ہے؟ آپ نے کون سا اللہ کا وعدہ توڑا ہے؟ یہ میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں، آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، ہم اپنی عبادات کو دیکھیں، ہم اپنے معاملات کو دیکھیں، ہم ذرا دیکھیں تو صحیح رب کا وعدہ مجھ سے کہاں ٹوٹ چکا ہے۔ رب مجھے بلاتا رہا اور میں وعدے پہ وعدہ کر کے نہ آتا رہا۔ غلطیاں ہم میں ہیں جن کی سزائیں بھی ہم بھگت رہے ہیں، لیکن اپنی غلطیوں کو دور کریں گے تو یہ سزائیں بھی ٹل جائیں گی۔ چوتھی چیز، لمبی بحث ہو سکتی ہے اس پہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا وعدہ قوم توڑ دے تو پھر اللہ ایسا دشمن مسلط کرتا ہے جو ان کی چیزیں بھی چھین کے لے جاتا ہے۔ 5ویں چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ جب قوم کے بڑے، گھر کے بڑے سے شروع کریں، گھر کے بڑے، ملک کے بڑے کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، اس چیز پہ قوم کو اپنے گھر کو لے کے نہیں چلیں گے جو آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل اللہ بأسہم بینہم، اللہ ان کی آپس میں پھوٹ ڈال دے گا، آپس میں لڑائی ہوگی، آپس میں جھگڑا ہوگا۔ بتاؤ کس گھر میں سکھ ہے آج؟ کتنے کو گھر ہے جہاں لوگ سخی ہیں؟ بھائی بھائی سے جھگڑ رہا ہے، خاندان خاندان سے جھگڑ رہا ہے، محلے محلے میں لڑائیاں ہیں، میرا ہمسایہ مجھ سے خوش نہیں ہے، میرا دوست مجھ سے خوش نہیں ہے، رشتہ داروں کے جھگڑے ہیں، خاندانوں کے مسئلے ہیں۔ پھر ملک کی حد پہ، ملک کی سطح پہ چلے جاؤ، یہ میری جماعت ہے، یہ میری پارٹی، جماعت نہیں پارٹی ہے۔ جماعت وہ ہوتی ہے جس پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، جماعت وہ ہوتی ہے جو سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے۔ پارٹی کہتے ہیں تھوڑا سا ٹکڑا توڑ کے یہ میرے ہیں باقی میرے نہیں ہیں۔ پارٹیوں کے جھگڑے نہیں آج نظر آ رہے؟ کیا ملک کے اس مرحلے کے اندر کہ جب ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے اس کی خبریں چل رہی ہیں؟ ڈیفالٹ ہو نہیں رہا، یہ بات بھی یاد رکھیے گا۔ غلطیاں ہم نے اپنی دور کرنی ہے، اصلاح ضرور کرنی ہے، مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
आपकी एक हदीस मैंने पढ़ी आपके सामने, एक हदीस सुनाई है जिसके अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हमें हमारी गलतियां बताई हैं। ये 5 गलतियां जो कौम करती है, पहली गलती जिसमें एलानिया फहाशी आ जाए, फिर अल्लाह ताउन जैसी बीमारियां भेजता है या ऐसी बीमारियां भेजता है जिनके बड़ों ने तज़किरा ना सुना हो। दूसरी चीज़ जो माप तोल में कमी करती है कौम, फिर अल्लाह उस कौम के ऊपर कहत साली नाज़िल करता है और जाबिर हुक्मरान मुसल्लत करता है, उनकी मईशत को जकड़ के रख देता है। तीसरी चीज़ जो कौम ज़कात अदा नहीं करती, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया आसमान से बारिशें रोक ली जाती हैं, अगर ये चौपाए ना हो, एक कतरा बारिश भी ज़मीन पे ना बरसाई जाए। चौथी चीज़ जो कौम अल्लाह और उसके रसूल के साथ किया वादा तोड़ देती है, फिर अल्लाह बैरूनी दुश्मन उन पे मुसल्लत करता है और वो उनसे इनकी अपनी चीज़ें भी छीन के ले जाते हैं। पांचवी चीज़ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई, जिस कौम के बड़े, जिस घर के बड़े किताबुल्लाह के मुताबिक फैसले नहीं करते, किताबुल्लाह के मुताबिक नहीं चलते, अपनी कौम को किताबुल्लाह के मुताबिक नहीं लेके चलते, जो अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल अतहर पे नाजिल किया उस पे अमल नहीं करते, अल्लाह इनकी आपस में फूट डाल देता है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। आज दुनिया के मामलात हमारे सामने हैं, बड़ी तेज़ी के साथ दुनिया बदलती जा रही है। और फिर देखिए ना, ये पिछले दिनों जो ज़ल्ज़ला आया तुर्की और शाम के अंदर, कितने ही ऐसे वाक़यात जो हमारे सामने हैं, हम अपनी इस्लाह करना चाहें तो ये वाक़यात हमारे लिए काफ़ी हैं। कितने लोग ऐसे थे, वो आपने भी तस्वीर देखी होगी, 3 दिन से अपनी बेटी के हाथ में हाथ दे के बैठा था, बेटी अंदर से आवाज़ें दे रही थी, अब्बा मुझे निकाल लो, मुझे निकाल लो, मुझे निकाल लो। और फिर तीसरे दिन के अंदर जाके वो दुनिया से रुखसत हो जाती है। वो उसकी मैयत को हाथ दे के बैठा है, शायद कुछ सांस बाकी हो, शायद मेरी बेटी बच जाए। कितने ही वाक़यात हैं। मालिक मकान भी एक ही खैमे के अंदर है, किराएदार भी उसी खैमे के अंदर आ गया। दुनिया में कितने ऐसे वाक़यात हैं जो हमारी इस्लाह के लिए काफ़ी हैं। जब 2005 में ज़ल्ज़ला आया था, उस वक़्त ना मीडिया का दौर था, ना उस वक़्त ये सारे मामलात थे। आज मीडिया का दौर है, कितनी खबरें आंखों से गुजरी हैं। वो ज़ल्ज़ले में फंसे हैं, वो बिल्डिंग के सबसे आखिरी हिस्से में फंसे हैं। पता है इस बात का, अब मेरा बचना शायद मुमकिन ना हो, फिर भी आवाज़ें देता रहा, मीडिया पे पुकारता रहा, एक दफ़ा मुझे बचा लो। फिर एक तस्वीर तो आंखों से गुजरी, वो बच्ची मलबे तले दबी है, छोटे भाई को बचा के रखा हुआ है और ख़ुद कह रही है, अंकल मुझे निकाल लो, मैं तुम्हारी नौकरानी बन के ज़िंदगी गुजारूंगी, मेरे भाई को निकाल लो। फिर वो तस्वीर कि जब बाप मलबे तले दबा हुआ था, वो झुक के सारा बोझ अपने ऊपर बर्दाश्त कर रहा है कि मैं मर भी गया तो खैर है, ये नीचे मेरे 2 बेटे हैं, ये तो कम से कम बच जाएं। उनमें से भी एक दुनिया से रुखसत हो गया, एक बच गया। फिर वो तस्वीर कि जब बच्ची को 4 दिन बाद मलबे से निकाला गया, वो हस्पताल लाई गई, 8 साल या 9 साल उसकी उम्र होगी। झंझोड़ के रख देने के लिए हमें काफ़ी है, झंझोड़ के रख देने के लिए हमें काफ़ी है। हमारी इस्लाह के लिए ये बात काफ़ी है, मेरी इस्लाह के लिए ये बात काफ़ी है। रो के कहती है, मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगी, मेरी तो इतने दिनों से नमाजें रह गई हैं, मैं रब को क्या जवाब दूंगी, मेरी तो इतने दिनों से नमाजें रह गई हैं। और ये शाम की बच्ची जो ये रो के पुकार रही थी, यही वजह है। समझ आई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना व यमानिना, अल्लाह के रसूल नजद के भी दुआ कर दीजिए। फिर आपने फरमाया, ऐ अल्लाह हमारे शाम में बरकत फरमा, हमारे यमन में बरकत फरमा। अल्लाह के रसूल नजद के लिए दुआ कर दीजिए। फिर आपने फरमाया, ऐ अल्लाह हमारे शाम के अंदर बरकत फरमा, हमारे यमन में बरकत फरमा। आज शाम वाले भी रो रहे हैं,
यमन वाले भी तड़प रहे हैं। मुसलमानों मुस्लिम ममालिक में इंतशार है, इसकी एक ही वजह है कि हम अपनी इस्लाह कर लें। वो हमारे भाई हैं, उनको तकलीफ होगी, हम महसूस करेंगे। 2 करोड़ 14 लाख के करीब आबादी इस वक्त मुतासर है। 50,000 से ज़ायद अमवात इस वक्त हो चुकी हैं और मलबे से अभी तक लोगों को निकाला जा रहा है। ये आलमी अदारा सेहत के मुताबिक की रिपोर्ट में बयान कर रहा हूँ। हालात बड़े गंभीर हैं, बड़ी तेज़ी से दुनिया तब्दील हो रही है, लेकिन अगर हम इस्लाह कर लेंगे बरकतों का नुज़ूल होगा, रहमतों का नुज़ूल होगा। अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।